قربانی واجب کس کس پر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کر دی جا سکتی ہے؟ کچھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ قربانی مسلمان پر ہے اور وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مالک نصاب ہو۔ تو ہر وہ مسلمان جو عاقل، بالغ، مقیم ہے اور مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ نصاب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا اور یا پھر 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس یہ موجود گئے تو اس پر قربانی جو ہے وہ لازم ہوگی۔ اور اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے، کم ہے، کچھ چاندی موجود ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کی برابر اتنی رقم موجود ہو یا اپنے گھر کا حاجت سے زائد اتنا سامان موجود ہو کہ ان سب چیزوں کو ملائیں تو ان تمام کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر قربانی لازم ہوگی۔ یہ شرائط چاہے عورت کے اندر پائی جائیں چاہے مرد کے اندر پائی جائیں، باہر صورت ان پر قربانی کا وجوب آئے گا۔ اب گھر کی ضروریات کا سامان مطلب جو ایک تو حاجت کے اندر آتا ہے، ضرورت میں آتا ہے، ایک حاجت سے زائد ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، نہ گرمی میں ضرورت ہے نہ سردی میں ضرورت ہے، وہ زائد چیز رکھی، تو اس نصاب کے اعتبار سے اس کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا، تاکہ پورا حساب دیکھیں۔ اگر اس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یہ سارا سامان مل کر، کرنسی مل کر، رقم مل کر یہ بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت پر اس پر قربانی لازم آئے گی۔ عاقل، بالغ، مقیم، آپ نے یہ اصطلاحات تو بیان کی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا مزید آسان کر دیں یہاں بھی موجود اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی۔ مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پہ قربانی نہیں ہے، اور عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل مجنون نہ ہو، اور بالغ تو یہ کہ جو بلوغت تک اس کو بالغ ہو چکا ہو۔ بچے کے اوپر جو نابالغ ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ بھی حضور تھا کہ کیا گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک قربانی بھی دی جا سکتی ہے؟ گھر کے تمام افراد کی طرف ایسا نہیں ہے، جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، اگر تمام میں شرائط پائی جائیں گی تو تمام پر جو ہے وہ قربانی لازم ہو جائے گی، اور اگر تمام میں شرائط پائی جا رہی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جانور جو ہے سب کی طرف سے ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور جس کے اندر حصے نہیں بنائے جاتے، جیسے بکرا بکری ہے، تو یہ ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے کہ یہ 6 کی طرف سے ایک ہی بکرا کر دیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اس صورت میں۔ حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک چھوٹے جانور میں جس کے 7 حصے نہیں ہوتے اس میں سب گھر والے ایک ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا یہاں پر یہ ایک وضاحت میں چاہوں گا کہ کیا ایسی صورت میں جب کہ سب گھر والوں کی کمائی یکساں ہو، ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور ان کے کوئی خرچ کے اندر امتیاز نہیں ہے کہ الگ الگ خرچ ہے، سب ایک ساتھ رہتے ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو کیا ان کی بھی قربانی ایک جانور کے اندر یوں زیادہ کی نہیں ہو سکتی؟ اس صورت میں بھی کہ کھانا پینا ان حضرات کا ایک ساتھ ہوتا ہو یا ہر ایک الگ الگ فیملی لے کر الگ الگ مکان میں رہتا ہو، تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ ایک ساتھ رہنے کی صورت میں وہ کسی ایک چھوٹے جانور مثلا بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، وہ ایک چھوٹا جانور وہ ایک سے زائد افراد کے لیے قربانی میں کام آ سکے، تو اس کی اجازت نہیں۔ یا کسی بڑے جانور اونٹ یا بیل بچھڑے وغیرہ میں اگر کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے گھر کا ایک فرد، تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے اندر جو افراد صاحب نصاب موجود ہیں تو ان میں سے 2 افراد کے لیے وہ ایک حصہ کافی ہو جائے، یا ایک بکری ہے تو وہ 2 کے لیے کفایت کر جائے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص پر کہ جس پہ قربانی واجب ہوتی ہے وہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کی قربانی الگ الگ کرے گا، یا کوئی بڑا جانور لے کر اس کے اندر یہ گھر والے حصے داری کر سکتے ہیں۔ تو شریعت میں جو فرائض کا اعتبار ہے یا واجبات کا اعتبار ہے وہ ہر انفرادی شخص کے اعتبار سے ہے، تو جو بھی عاقل بالغ ہے، گھر میں 20 افراد ہیں تو 20 افراد کے اوپر روزہ فرض ہے، اور یہی صورت قربانی کی ہے کہ اگر شرائط پائی جا رہی ہیں، 20 افراد ہیں گھر میں علیحدہ علیحدہ، تو 20 کے اوپر واجب ہوگی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔